بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اللہ تعالیٰ جی نے رہنمائی فرمائی۔ میں وہ احادیث پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کوئی بکس تھی جس میں احادیث تھی، تو ایک ایسا حدیث مبارکہ سامنے آئی، ابھی میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے بارے میں، مطلب وہ کس طرح دعا کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا۔ تو مجھے اشتیاق ہوا، شوق ہوا کہ میرے ساتھ آپ سب دوست جو ہیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ ہم گناہ گاروں کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ عرصے سے ہم دعائیں مطلب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی دیر سے ہوتی ہے، لیکن ساری ہو جانی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ مایوسی کے فیز میں چلے جائیں، میں نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ جی قبول ہوں، لیکن وہ طریقے ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جو آج کی بڑی حوصلہ افزا اور مجھے آپ سب کے لیے بڑی ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا دل خوش کن کر دینے والی وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ مفہوم ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ تو میرے پاس مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نمازی تشریف لائے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے بخش دیں، میرے گناہ معاف کر دیں، مجھے یہ دعائیں کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ جی کی حمد و ثنا بیان کریں، جس لائق وہ ہے وہ بیان کریں، اس کے بعد آپ مجھ پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیجیں، اس کے بعد آپ دعا کریں۔ تو اسی طرح ایک اور صاحب آئے، تو انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے نمازی، یا جو بھی ان کا نام تھا شاید، کہ اب آپ کچھ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جی سے وہ قبول ہوگی۔ مطلب یہ مفہوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے جو یہ طریقہ اختیار کیا ہے حمد و ثنا والا اور درود پاک والا، اس کے بعد آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ جی سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ کتنا پیارا ایک نسخہ ہمارے ہاتھ لگا ہے کہ یہ ہمیں دعا کرنا مطلب سکھاتا ہے، اس کا ادب و احترام سکھاتا ہے، جس سے ہم نے مانگنا ہے اس کی حمد و توصیف بیان کرنا سکھاتا ہے، اور جو آقا جس نے ہمیں جہنم سے بچانے کے جو انسان مطلب ہم جہنم کے گڑھے پہ تھے انسانیت، تو اس کو بچا کے لائے ہیں، پھر ان کے اوپر درود پاک کو وہ بھیجنا ہے ان کے، تو اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اس امت کے لیے دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ امید ہے میں اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ولی یا والی یا نصیر، یا ولی یا والی یا نصیر، یا ولی یا والی یا نصیر، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ میاں جی ہم سب کو دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو آپ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ علیہ وسلم کی طریقہ پہ حسن حسنہ پر ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی اس امت مسلمہ پر رحم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی اس امت مسلمہ پر رحم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان کو مسلم امہ کا امام بنا دیں۔ پاکستان کو ترقی اور ترقی کی بے پناہ منازل طے کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ جی مسلمانوں کو، اسلام کو پوری دنیا کا رہنما بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب اس دعا میں شریک ہوں گے اور آپ نے آمین کہہ کے اس سب کو اجتماعی دعا بنا دیا۔ السلام علیکم۔